اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام خواتین اسلام، ان مسائل کو سن رہے میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں نے خواتین اسلام پہلے اس لیے کہا کہ آج کے جو مسائل ہیں وہ بھی عورتوں سے متعلق ہے کہ عورتیں روزہ کب چھوڑ سکتی ہے، اور اگر ان حالات میں روزہ چھوڑ دی تو پھر ان روزوں کا کیا کریں، جو چھوٹ گئے ان کا کیا کریں۔ تو اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ میں مردوں سے کہوں گا کہ اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچ جائیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر کی ماں و بہنوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے تاکہ ان کو مسائل معلوم ہوں، اور عورتوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ تک یہ باتیں پہنچ جاتی ہیں، یہ مسائل پہنچ جاتے ہیں، تو آپ اپنی دوسری بہنوں کو یہ مسائل پہنچائیں۔ جتنا مجھے ثواب ملے گا آپ کو نہیں معلوم کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ روزے کی حالت میں لگاتار نیشنل نیوز بولنا، انٹرنیشنل نیوز بولنا، پرائم نیوز بولنا، پیغام رمضان بولنا، شارٹس بولنا، روزے کی حالت میں 2.5 گھنٹہ روزانہ یہ بولنا پڑتا ہے۔ پھر مسجدوں کے بیانات الگ، رمضان کے سفر الگ، لوگ رمضان میں ان کے کام کم ہو جاتے ہیں، ہمارے کام رمضان میں الٹے اور بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پھر بھی روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کام کراتا ہے، مولا طاقت دیتا ہے۔ جب سوچ لو، کہتے نا ہمت مرداں مدد خدا، کہ جب آدمی سوچ لیں تو اللہ بھی خوب مدد کرتا ہے۔ تو خیر، یہ مسائل آپ نے دوسروں تک پہنچانا، انشاءاللہ جتنا ثواب مجھے میری محنت کرنے پر مل رہا ہے اتنا ہی ثواب آپ کو شیئرنگ پر، سینڈ کرنے پر، دوسروں تک پہنچانے پر ملے گا۔ تو آئیے، آج کا مسئلہ ہے، گزشتہ کل میں نے بتایا تھا پریگنینٹ عورت اور مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت کے مسائل بتایا تھا۔ آج اور کب عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، تو آج بھی 2 پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، حالانکہ اکثر عورتوں کو معلوم ہے لیکن پھر بھی بار بار سننے سے ذہن میں چیز بیٹھ جاتی ہے تاکہ غلطی نہ ہو۔ تو 2 شکل میں اور روزہ عورت چھوڑ سکتی ہے۔ ایک تو حیض جسے ہم لوگ اپنی عام زبان میں ماہواری کہتے ہیں، ماسک ماہواری کہتے ہیں، یا جو شریعت کی جو زبان ہے، ٹرم ہے، عربی لفظ حیض، تو حیض کی ماہواری کی حالت میں روزہ عورت چھوڑ سکتی ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ بتاؤں گا میں آپ کو۔ اور ایسے ہی نفاس ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے، جی ہاں، اس کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہے، کچھ عورتوں کو 10 دن آتا ہے، کچھ عورتوں کو 15 دن آتا ہے، کچھ عورتوں کو مہینہ بھر، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن، اسے کہتے ہیں نفاس۔ ڈیلیوری کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے عورت کی، اس پر جو اس کو تکلیف اور جو خون نکلتا ہے اسے نفاس کی پوزیشن کہتے ہیں۔ تو ان 2 شکلوں میں، ایک تو ماہواری میں اور نفاس کی حالت میں عورت کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن دونوں کنڈیشن میں جیسے ہی پاک ہو جائے اس کو روزہ شروع کر دینا چاہیے، جیسے ہی پاک ہو جائے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض عورتوں کے دماغ میں یہ بیٹھا رہتا ہے، مان لو حیض کے بارے میں کہ 10 دن اس کی مدت ہے، 10 دن تک کے ہر مہینے روزہ نہیں رکھنا ہے اگر پیریڈ آتا ہے تو۔ جی ہاں، لیکن ایک بات سمجھ لیں، 10 دن ہر عورت کو آتا ہے یہ ضروری نہیں۔ بعض عورتوں کو 2 ہی دن آتا ہے، بعض عورتوں کو 3 دن، 5 دن۔ تو اب جیسے ہی وہ پاک ہو جائے، اور اس میں بھی شریعت نے کیا مسئلہ بتایا کہ مثال کے طور پر ظہر کے وقت میں آپ کا خون بند ہوا اور ظہر سے عصر کا پیریڈ اگر آپ کا پاکی میں گزرا، یعنی اس پیریڈ میں خون وغیرہ نہیں آیا، تو اب آپ کو عصر کی نماز باقاعدہ غسل کر کے پڑھ لینا چاہیے، یعنی آپ پاک ہو گئے۔ تو بعض عورتیں کیا کرتی، یہ مسئلہ میں تھوڑا اس لیے بتا رہا ہوں، بعض عورتیں کیا سمجھتی کہ نہیں، پیریڈ ہر مہینے کا 10 دن کا ہے، تو اب وہ اللہ کی بندی 3 دن میں پاک ہو گئی، 5 دن میں پاک ہو گئی، 4 دن میں پاک ہو گئی، لیکن پھر بھی 10 دن تک کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتی۔
تو ایسے ہی وہ 10 دن تک کے روزہ بھی نہیں رکھے گی، ایسا نہیں ہے. جیسے ہی پاک ہو جائے تو پھر اسے روزہ رکھنا چاہیے. آج اگر وہ عورت پاک ہو گئی، آج الحمدللہ اس کو خون نہیں آیا دن بھر، تو اگلے دن اس نے روزہ رکھنا چاہیے. اور روزہ رکھنے کے بعد اگر اچانک آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں نا، مجبوری ہے، روزہ چھوڑ سکتی ہے، روزہ چھوڑ دیں. تو خیر، جیسے ہی پاک ہو جائے پیریڈ میں تو اس کو روزہ شروع کر دینا چاہیے. جی ہاں، روزہ شروع ایسے ہی نفاس کا 40 دن، اس کی ڈیلیوری کے بعد زیادہ سے زیادہ خون آنے کی 40 دن کی مدت ہے. لیکن اگر وہ 8 دن میں پاک ہو جاتی ہے، 10 دن میں پاک ہو جاتی ہے، 15 دن میں پاک ہو جاتی ہے، تو جہاں پاک ہو گئی تو وہاں سے روزے شروع کر دینا چاہیے. اوکے. اور جتنے روزے چھوٹے ماہواری کی وجہ سے، 3 روزے چھوٹے، 5 روزے چھوٹے، 6 روزے چھوٹے، یا ڈیلیوری پیریڈ میں 10 روزے چھوٹے، 15 روزے چھوٹے، 20 روزے چھوٹے، ان کو رمضان کے بعد پورا کر لینا چاہیے. یہ یاد رکھنا چاہیے، میں آپ کو بتا دوں بہت اہم مسئلہ، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حیض اور نفاس میں، یعنی ماہواری اور ڈیلیوری پیریڈ میں چھوٹی ہوئی نماز تو معاف ہے، یعنی وہ نماز کو آپ کو قضا نہیں کرنا ہے، مگر روزے معاف نہیں. اس پیریڈ میں جو روزے چھوٹے ہیں وہ روزے رمضان کے بعد رکھنا پڑیں گے. یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ ان تمام صورتوں میں رمضان کے بعد جب بھی عذر دور ہو جائے اس کی قضا کر لینی ضروری ہے، اور نہ کی جائے تو عورت سخت گناہ گار ہوگی. یعنی رمضان کے روزے پیریڈ میں، ماہواری میں اور ڈیلیوری پیریڈ میں بھی معاف نہیں ہے. اس وقت تو معاف ہے، روزہ نہ رکھیں، لیکن رمضان کے بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے. لیکن نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ نماز پیریڈ میں جو نماز چھوٹ گئی، اب پاک ہونے کے بعد میں وہ نماز اس کو قضا کرنا پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن روزے رکھنا ضروری ہے. رمضان کے بعد جتنے روزے رمضان کے چھوٹ گئے تھے اتنے روزے اس کو رمضان کے بعد کرنا رکھنا ضروری ہے، ورنہ سخت گناہ گار ہوگی. تو آج حیض اور نفاس سے تعلق سے عورتوں کے لیے میں نے یہ مسئلہ بتایا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں تک ان مسائل کو پہنچائیں اور آپ بھی ثواب کمائیں. جیسے میں محنت کر کے مسائل بتا کر ثواب کما رہا ہوں، آپ شیئر کر کے، سینڈ کر کے، فارورڈ کر کے ثواب کمائیں.